तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो ये तीन चीजें थीं जिनकी वजह से उन कौमों ने तकब्बुर किया। देखो ये आज भी है, मैं बार बार इसको हाईलाइट कर रहा हूं। वजह क्या है? पैगंबरों की शख्सियत को नहीं देखा जाता कि हमारी तरह के इंसान है। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दावा ना करते कि मैं अल्लाह का सफीर और नुमाइंदा हूं, तो आज दुनिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानती? बोलो, कोई भी नहीं जानता। क्योंकि कोई साइंस और टेक्नोलॉजी की कोई नई चीजें तो आप लेके आए नहीं। कोई नई थ्योरी लेकर आए होते जो उस जमाने के साइंसदानों को चैलेंज कर दिया होता। नूह अलैहिस्सलाम पर भी यही इल्जाम लगा कि आप तो हमारी तरह के इंसान हैं। याकुलु मिम्मा ताकुलूना मिन्हु, कि ये वही चीजें खाते हैं जो हम खाते हैं। वयशरबु मिम्मा तशरबून, ये वही कुछ पीते हैं जो हम पीते हैं। वला इन अतातुम बशरम मिस्लकुम, जो बड़े बड़े लोग थे, नॉलेज वाले लोग, दौलत वाले लोग, वो कहते थे वला इन अतातुम बशरम मिस्लकुम, अगर तुम अपने जैसे इंसान को फॉलो करोगे इन्नकुम इदल लखासिरून, तबाह हो बर्बाद हो जाओगे। हालांकि वो खुद भी इंसानों ही को फॉलो कर रहे होते थे। वो कौन सा कोई अलग से तालीमात? आज जो उलमा को फॉलो नहीं करते कि हम इंसानों को फॉलो नहीं करना, तो क्या मतलब? वो किसी खलाई मखलूक को फॉलो कर रहे हैं क्या? वो अंग्रेज को फॉलो कर रहे हैं। वो भी क्या है? वो भी तो इंसान है, वो भी इंसान है भाई। तो वला इन अतातुम बशरम मिस्लकुम इन्नकुम इदल लखासिरून। तो एक तो पैगंबर की जात पे एतराज हुआ उनको। वो एतराज क्या था? मा नरा लकुम अलैना मिन फजलिन। ये आयत याद रख लें कि आपको हम पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। फजीलत से क्या मुराद? तीन बातों में आप या तो हमारे बराबर हो या हमसे भी कमतर हो। वो तीन बातें याद रहेंगी। कोई ओहदा आपके पास नहीं है, दौलत आपके पास नहीं है, साइंस और टेक्नोलॉजी का इल्म आपके पास नहीं है। इन तीन चीजों में या तो आप हमारे बराबर हो या आप हमसे कम हो, लिहाजा हम आपको फॉलो नहीं करेंगे। ये एक एतराज। दूसरा एतराज, ये मैं इसलिए पक्का कर रहा हूं कि आज भी मजहब पे यही एतराजात हो रहे हैं और इसी बेस पे लोग मजहब से दूर भाग रहे हैं। इन मौलवियों के। और फिर दूसरा मजीद क़यामत ये कि उलमा का इमेज, जो नए नए स्कॉलर्स आ रहे हैं ना, उन्हें और खराब कर दिया है। अब ये मौलवी ऐसे, हालांकि हर तबके में अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो मौलवियों में भी अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं भाई। पूरे तबके की आपने नफी कर दी, किसके पास जाएंगे लोग? लोग कहेंगे अब उस स्कॉलर के पास जाएंगे जो मौलवियों की नफी कर रहा है। आप वहां भी नहीं जाओगे भाई। वो चंद अकेले हैं, उनकी इकाइयां इतनी हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा ये वाला के ये वाला के ये वाला। थोड़े दिन में आप वहां के भी नहीं रहेंगे, आप एक बंद गली में आके खड़े हो जाएंगे। तो अब क्या हो रहा है? दूसरा इतराज जो पैगंबरों पर होता था, वो इतराज ये होता था कि एक तो माज अल्लाह नकले कुफर, ये लोग ठीक नहीं है, इनको हम पर कोई फजीलत नहीं है। दूसरा, इनकी बातें भी ठीक नहीं है, साइंस और टेक्नोलॉजी से मैच नहीं करती। किसी साइंसदान ने आज तक ऐसी कोई थ्योरी पेश नहीं की है। मिसाल के तौर पर देखो, मैं ना मेरे पास पैसा हो, ना मेरे पास कोई ओहदा हो, ना मेरे पास साइंस और टेक्नोलॉजी की नॉलेज हो, तो लोग मेरी बात सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। लेकिन मैं एक बड़ी थ्योरी पेश करता हूं कि जी किसी भी चीज में जितनी ज्यादा कसाफत होती है ना, उसमें ग्रेविटी यानी खींचने की ताकत उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। न्यूटन ने फरमाया था, पता नहीं कौन से साइंसदान, हम भूल गए। न्यूटन की ही इस तरह की चीजें बोल कर गया वो। उसमें कशिश क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। मैंने ये बात की, आप इग्नोर करेंगे, मौलवी तेरा मुफ्ती साहब तुम्हारी फील्ड नहीं है, तुम क्यों टांग अड़ा रहे हो? लेकिन आपने जब किताबों में देखा कि बड़े बड़े साइंसदान ये बात कह के गए हैं, तो आप कहोगे ठीक है मुफ्ती साहब आपकी फील्ड नहीं है, लेकिन साइंस से मैच इसकी साइंसदान नफी नहीं करते। मैंने कहा भाई आपको जब बुखार होता है तो आप पैनाडोल खा लिया करें। आप कह रहे हैं मुफ्ती साहब आपको क्या पैनाडोल का पता? लेकिन आपने महल्ले के डॉक्टर साहब से पूछा, यूट्यूब पे सर्च किया, वो भी ये कह रहे हैं बुखार हो तो क्या खाओ भाई? 2 गोली पैनाडोल। आप कहेंगे मुफ्ती साहब आपकी फील्ड नहीं है, लेकिन शायद आपने इधर उधर से सुना हुआ हो, तो डॉक्टर इसकी नफी नहीं करते। लेकिन बात ऐसी कर रहा हूं ना, मेरी फील्ड है, और बात जो मैं कर रहा हूं वो बिल्कुल मैच ही नहीं हो रही। मैं कहूं जब आपको बुखार हुआ करे तो आप बर्फ के डले खाया करें या इमली का अचार खाया करें आप। अब आप बोलोगे एक तो मेडिकल साइंस आपकी फील्ड नहीं है, दूसरा हम जब डॉक्टरों से पूछते हैं बोलते हैं भाई किस बेवकूफ ने कह दिया इमली खाने से बुखार बढ़ तो सकता है, कम नहीं हो सकता। तो ये डबल एतराज हो जाएगा ना।
یعنی آپ میری شخصیت پہ بھی اعتراض کریں گے, بھائی نہ پیسہ ہے, نہ دولت ہے, نہ نالج ہے, نہ پیسہ ہے, نہ عہدہ ہے, نہ نالج, اوپر سے بات بھی ایسی ہو رہی ہے جس کی ڈاکٹر کیا کر رہے ہیں, نفی, کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو پیغمبروں پہ 3 اعتراض. نمبر 1, آپ کے پاس نالج بھی کم. نمبر 2, آپ قوم کے سردار بھی نہیں ہیں. نمبر 3, آپ کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے. نمبر 4, آپ کی باتیں بھی سائنسدان نہیں مانتے. وہ باتیں کیا ہیں؟ ہی ہاتا لما توعدون ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون. یہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم جب مر جاتے ہیں اور ہڈیاں ہو جاتے ہیں, بوسیدہ ہو کے گل سڑ کے ختم ہو جاتے ہیں, دوبارہ ریپیئرنگ ہوگی اور دوبارہ ہم انسان بن کے خدا کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. تو وہ کہتے ہیں باتیں تو سنو کس قسم کی کر رہے ہیں. آج تک کوئی ڈاکٹر, حکیم, سائنسدان اس بات کا دعوے دار نہیں گزرا. ہی ہاتا لما توعدون. ارے عقل سے بہت ہی دور کی باتیں کر رہا ہے. جیسے ہم کراچی میں کہتے ہیں نا, جب کوئی الٹی بات کریں کہتے ہیں بھائی تو بہت ہی بڑی پھینک دی ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یار تو بہت ہی الٹی بات کر رہا ہے تو. ہی ہاتا قرآن کی آیت ہے. ہی ہاتا تعجب, بہت عقل سے بعید بھائی, بہت ہی دور. یہ تو بالکل سائنس اور ٹیکنالوجی کا کوئی دعویٰ اس سے میچ کرتا ہی نہیں ہے. آج تک کسی سائنسدان نے ہلکا سا بھی اشارہ نہیں کیا. کوئی نیوٹن کہہ کے چلا جاتا ہے کہ ہم جب مر جاتے ہیں امکان ہے کہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. ہوں گے نہیں ہوں گے ایک الگ بات ہے, لیکن پاسبل ہے. نیوٹن نے کہا امپاسبل, آئنسٹائن نے کہا امپاسبل. آج کے جتنے سائنٹسٹ ہیں کیا کہتے ہیں؟ امپاسبل. سمجھتا نہیں ہے نا بھائی, جب نہیں پڑھو گے رات کو تو نہیں سمجھو گے بات کو. تو ایک تو پیغمبروں کی پوزیشن, دوسری کیا کہ ان کے دعوے بھی کیا ہیں. فرحوا بما عندهم من العلم, جو نالج تھی نا ان کے پاس, انہوں نے پوچھا ہوگا جی, اپنے زمانے کے حکیموں کو بلایا ہوگا, سائنسدانوں کو بلایا ہوگا, جی یہ صالح علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم جب مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں تو ایک دن دوبارہ زندہ ہو کے کھڑے ہو جائیں گے. آپ کی نالج کیا کہتی ہے؟ وہ کہے گا بھائی میں نے لیب میں جتنے بھی تجربے کیے ہیں اب تک اس تجربوں کے نتیجے میں 2-4 حکیم مرے تو ہیں زندہ, اب تک کچھ حکیم تجربوں سے مرے ہیں. پتہ ہے آپ کو, جڑی بوٹیاں کھائیں کہ دیکھو اس سے کیا ہوتا ہے, تو بتا ہی نہیں سکے کہ کیا ہوتا ہے. جو ہونا تھا وہ ہو گیا, اب تک وہ بتا نہیں پا رہے کہ اس سے, لیکن لوگوں نے خود اندازہ لگا لیا کہ اس سے یہ ہوتا ہے. جیسے ایک میاں بیوی تھے نا, تو بچے نے پوچھا امی پھڈا کیسے ہوتا ہے؟ امی نے کہا کہ دیکھو بیٹا, فرض کرو کہ پاکستان انڈیا پہ حملہ کرے. تو ابا نے کہا فرض کچھ اور کر لو, انڈیا کو پاکستان سے کیوں لڑوا رہی ہو, اپنے ملک کے حالات تو دیکھ لو. اس نے کہا میں کون سا حقیقت میں لڑوا رہی ہوں, میں تو فرض کر رہی ہوں نا. تو اس نے کہا اچھا بھی تو فرض کیا جا سکتا ہے, افغانستان کو لڑا دو امریکہ سے, کچھ اور فرض کر لو. تو کہہ رہی ایک تو آپ کو نا میری ہر بات پہ کیڑے نکالنے کا شوق ہے. وہ کہہ رہے میں کیڑے نہیں نکال رہا, میں تمہاری اصلاح کر رہا ہوں. نہیں اصلاح نہیں کر رہے آپ, کیڑے نکال رہے ہیں, اور لڑ پڑے. بچے نے کہا ابا بتانے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے پتا چل گیا کہ لڑائی کیسے ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا, مجھے پتا چل گیا کہ پھڈا کیسے ایسا ہوتا ہے. تو اب کتنے حکیم تھے جنہوں نے جڑی بوٹی کھائی یہ بتانے کے لیے کہ اس سے کیا ہوتا ہے. حقیقت ہے, یہ رشتی اٹھا کے دیکھیں آپ کو ایسے بہت سے حکیم ملیں گے جنہوں نے تجربے کیے کہ یار اس سے کیا ہوتا ہے, ہم دیکھیں تو جو ہونا تھا وہ کیا ہوا. تو لوگوں کو اندازہ ہو گیا اس سے یہ ہوتا ہے, ان کی حالت دیکھ کے اندازہ ہوا. تو صالح علیہ السلام, نوح علیہ السلام کے جب انہوں نے دعوے کیے تو ان لوگوں نے اپنے سائنسدانوں کو, حکیموں کو, طبیبوں کو, جو بھی اس وقت ترقی تھی بلایا, بھائی یہ ایکچولی اس قسم کا دعویٰ کر رہے ہیں, تو ہاؤ از اٹ پاسبل, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو انہوں نے کہا اٹ ازنٹ پاسبل, یہ ممکن نہیں, کبھی آج تک ایسا ہوا ہی نہیں. اس زمانے کی انگلش میں انہوں نے بتایا جو اس زمانے میں ہوتی ہوگی. تو اب دیکھو یہاں ان تمام لوگوں سے ایک ٹیکنیکل فالٹ ہو رہا ہے. اس ٹیکنیکل فالٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہی فالٹ آج بھی ہے, اور ہمارا جو سیکولر اور لبرل طبقہ ہے وہ اسی فالٹ کا شکار ہے, جس کی وجہ سے پیغمبروں کی دعوت کو سمجھ نہیں پا رہا اور اگنور کر رہا ہے, ہلکا لے رہا ہے. اللہ کہتا ہے وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ, اس دعوت کو ہلکا مت لو, ہلکا مت لو, یہ قیامت کے دن تمہارے گلے پڑ جائے گی, یہ ہلکا مت لو اس کو.
اس بیس پہ تم ہم کا ہلکا لے رہے ہو کہ دعوت دینے والے نہ سائنسدان ہے، نہ دولت ہے، نہ ان کے جناب کوئی حکومت ہے ان کے پاس، اور ان کے باتیں بھی کیا ہیں کہ مرو گے تو عذاب قبر ہے، پھر آخرت میں خدا کے سامنے جواب دینا ہے. تو یہ اس بیس پر ان باتوں کو ہلکا مت لو. وجہ کیا ہے؟ دیکھو، جس کا جو کام ہوتا ہے نا، یہ ضروری ہے کہ وہ اس کام میں ایکسپرٹ ہو. ہر کام میں اس کا ایکسپرٹ ہونا ضروری نہیں ہے. اور جو دعویٰ کرتا ہے نا، اس کے دعوے کرنے والے کی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے. جو اس کے دعوے کو نقل کر رہا ہے اس کی حیثیت کو نہیں اس کی اتنی حیثیت دیکھی جائے گی کہ یہ دعویٰ نقل کرنے میں سچا ہے یا جھوٹا. جھوٹ تو نہیں بول رہا کہیں ہے، اتنی حیثیت دیکھی جائے گی. سفیر میں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ سچا ہے یا جھوٹا. جھوٹا ہے اس کا مطلب یہ سفیر ہے نہیں، جھوٹ گڑ رہا ہے. سچا ہے تو سفیر ہونا ثابت ہو گیا. اب جب سفیر ہونا ثابت ہو گیا تو سفیر کی جتنی باتیں ہیں وہ سفیر کی نہیں ہوتی. وہ سفیر جس کا پیغام لے کر آتا ہے اس کی باتیں ہوتی ہیں. پیغمبر ساری زندگی یہی سمجھاتے رہے کہ ہم نے کب کہا کہ ہمیں تم پر سائنس اور ٹیکنالوجی میں فضیلت ہے؟ ہم نے کب کہا کہ ہمارے پاس کوئی حکومت اور سرداری ہے؟ ہم نے کب کہا کہ ہم جو ہے ہمارا کوئی گریڈ ہے اونچا؟ ہم نے کب کہا؟ ہم سفیر ہیں بنانے والے کے، جو کریٹر ہے اس نے ہمیں بھیجا ہے. جو بھیجنے والا ہے وہ تمام علوم میں تم سے برتر بھی ہے. تم 18ویں اور 22ویں گریڈ کی بات کر رہے ہو، اس کی حکومت پوری کائنات پر ہے. جب چاہتا ہے کن کہتا ہے اور کام ہو جاتا ہے. اس کے علم اور قدرت سے کوئی چیز خارج نہیں ہے. اور وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دولت کی بات کرتے ہو، سارے خزانے کس کے ہیں؟ خدا کے پاس ہیں. ہم سفیر ہیں اس کے. بھائی یہ الزام ہم پہ نہیں لگاؤ، یہ کس پہ لگاؤ؟ اس پہ لگاؤ. اور جو دعویٰ ہے نا کہ موت کے بعد زندگی، تم کہہ رہے ہو سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے. سائنسدان سے جا کے ان کو بھی یہ بتاؤ کہ ہم دعویٰ نہیں کر رہے کہ ہم زندہ کریں گے. ہم پیغام پہنچا رہے ہیں کس کا؟ جس نے ہمیں پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں کروں گا. اے اللہ، سائنسدان تو اس بات کو نہیں مانتے. سائنسدان تو کہتے ہیں پاسبل نہیں ہے. خدا کہتا ہے اس سائنسدان کو جا کے بولو اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. کیا یہ چند سال پہلے منی کا قطرہ نہیں تھا؟ آج یہ خدا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے. من یحیی العظام وہی رمیم. بھلا کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب وہ بوسیدہ ہو کے گل سڑ جائیں گی؟ قل یحییھا الذی انشاھا اول مرہ. اس سائنٹسٹ کو بتا دو وہی پیدا کرے گا جس نے تجھے ماں کے پیٹ میں منی کے قطرے سے پیدا کیا تھا. جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ہر طرح سے پیدا کر سکتا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات کھوپڑی شریف میں. یہ اتنی زبردست دلیل ہے. اللہ کہتے ہیں یہ جو سائنسدان اعتراض کریں، جاپان کا سائنسدان نہیں مانتا کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے. اللہ کہتے ہیں اس کو بتاؤ. وہ یہ کہتا ہے نا کون زندہ کرے گا؟ وہ کہتا ہے نا کون زندہ کرے گا؟ پیغمبر یہ تھوڑی کہہ رہے میں زندہ کروں گا. اگر میں دعویٰ کروں کہ میں زندہ کروں گا تو سائنسدانوں کو بیچ میں آنا چاہیے. وہ کہیں گے بھائی اس آدمی میں اتنی قابلیت نہیں ہے، کوئی لیب نہیں ہے، کوئی اب تک ایسا ہوا نہیں. یہ کون سا کوئی نئی سائنٹسٹ آیا ہے؟ خدا کہہ رہے کون کرے گا؟ میں کروں گا. فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، تو یہ کہیں گے کون زندہ کر سکتا ہے؟ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ان سے کہہ دو جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا. صدیوں تک لوگ اس جواب کے سامنے عاجز آ جاتے تھے، کہتے تھے اس کا ہمارے پاس کوئی جواب بولو نہیں. اب انسان نے ہٹ دھرمی کی انتہا کی، بدتمیزی کے عروج پہ پہنچ گیا. اب انسان اس نے کہا ہمیں خدا نے پیدا بولو نہیں. یہ ایسا کفر جو صدیوں پہلے پایا جاتا تھا لیکن بہت کم، اس کو کسی نے مانا ہی نہیں. مشرکین نے نہیں مانا اس کو، قوم صالح قوم عاد نے نہیں مانا. سب مانتے تھے کوئی ہے بنانے والا، کوئی ہے بنانے والا. لہذا ان سے جب کہا جاتا ہے جس نے تمہیں فرسٹ ٹائم بنا دیا، منی کے قطرے سے انسان بنا دیا، وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. یہاں کے وہ کیا ہو جاتے تھے؟ عاجز. اب صرف اتنی بات رہ گئی کہ یہ نوح علیہ السلام یا عاد علیہ السلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی خدا کا پیغام پہنچا رہے ہیں تو ظاہر ہے خدا جھوٹ نہیں بول سکتا. وہ کرے گا دوبارہ زندہ، وہ طاقت بھی رکھتا ہے جو ہمیں پہلی دفعہ بنا دیا دوبارہ بھی. اب صرف یہ تحقیق رہ گئی کہ یہ خدا کے پیغمبر ہے یا نہیں ہے. تو اللہ نے ان کے معجزے دکھا کے، ان کی سیرت دکھا کے ثابت کر دیا کہ یہ کس کے سفیر ہیں؟ یہ اللہ کے سفیر ہیں. اب کیا ہوا؟ انسان نے ہٹ دھرمی کی انتہا. اب چونکہ اس کے پاس نالج بھی زیادہ آ گئی، عہدے بھی
پہلے کافر کے پاس اتنی نالج نہیں تھی ٹیکنالوجی اور سائنس کی، اب زیادہ نالج آ گئی. اب اس نے کہا جب آپ کافر سے کہو گے نا، سائنٹسٹ سے، وہ کہے گا کون دوبارہ زندہ کرے گا، تو آپ کہو گے وہی جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا. تو وہ بدتمیزی کی انتہا پہ پہنچے گا، ہٹ دھرمی کی. ایسا کفر کرے گا جس کو ماضی میں قبول نہیں کیا گیا، کافر نے بھی قبول نہیں کیا. اس نے کہا میں آٹومیٹیکلی خود سے پیدا ہوا ہوں، اور اتنا بڑا جھوٹ بول کے یونیورسٹیوں کا سلیبس بنا دیا اس کو، اور ان سائنسدانوں کو بڑے احترام سے دیکھا جانے لگا. انہیں کہا جانے لگا کہ انہوں نے انسانوں کی ایسی بڑی خدمت کی ہے کہ ایسے جیسے بچے کو کہا جائے تو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے آٹومیٹیکلی. تو یہ بچے کی خدمت ہو رہی ہے یا باپ کی توہین ہو رہی ہے؟ بولو نا. ہم ان سائنسدانوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. پہلے سائنس سے یہ عقدہ حل نہیں ہو رہا تھا یہ کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی، ہم اور آپ پیدا کیسے ہوئے. گھوم پھر کے آتے تھے بھائی کوئی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، کوئی ہے جس نے مجھے اور آپ کو بنایا. ہم کہتے ہیں آج سائنسدانوں، ڈارون جیسے سائنسدانوں نے یہ عقدہ حل کر دیا. بھائی انہوں نے بتا دیا کہ ایسے پیدا ہوئے ہیں، یوں ہوا پھر یوں ہوا پھر یوں ہوا پھر ہو کے وسیم بھائی، غفار بھائی، ستار بھائی وجود میں آ. حالانکہ یہ ایسی انسلٹ خدا کی اس سے پہلے کبھی بھی بولو نا نہیں ہوئی. ایک باپ کہہ رہا ہے اپنے بیٹے سے میرے حقوق ہیں، میں تمہارا باپ ہوں، یہ کرو وہ کرو. آپ کہہ رہے ہو تو میرا باپ تو ہے، لیکن باپ کے یہ حقوق ہوتے نہیں ہیں. پہلے یہ والا کفر تھا. اللہ پیغمبروں کو بھیجتا کہ میرے یہ حق ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے تو ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی آپ ان سے پوچھو کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، بیک زبان ہو کے کہیں گے کس نے؟ اللہ نے. ہندو کہے گا بھگوان نے، کوئی مختلف ناموں سے، لیکن جائیں گے کس کی طرف؟ گاڈ کی طرف. لیکن اس کے حقوق نہیں مان رہے. اب ایسا کفر ہوا کہ باپ کہہ رہا ہے میں باپ ہوں، میرے یہ حکام ہیں. پہلے آپ کہتے تھے آپ باپ ہیں لیکن باپ کے یہ حقوق ہے نہیں. اب آپ نے کیا کہا؟ میں مانتا ہی نہیں کہ آپ میرے باپ ہو، میں مانتا ہی نہیں کہ آپ میرے باپ ہو. بیٹا پھر تو پیدا کیسے ہو گیا؟ ابا میں خود بخود کروڑوں سال ایوالو ہو کے یہاں تک آیا ہوں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ جو آپ کے ابا ہیں ان کی سمجھ میں تو آ رہی ہوگی انشاءاللہ. باپ ایسا تل ملائے گا، بولے گا بھائی ایسا کفر تو میرے ساتھ پہلے کسی نے بولو نہیں کیا. اور اس کو آپ نے باقاعدہ سلیبس کا حصہ بنا دیا کہ جن لوگوں کے بھی باپ ہیں، انگریزوں میں تو ہوتے ہیں بھی نہیں بھی ہوتے، خیر وہ تو ایک الگ چیز. جن لوگوں کے بھی باپ ہیں، یونیورسٹی میں سلیبس بنا دیا کہ باپ کے حقوق کی بات تو ہم بعد میں کریں گے. ایک نئی تھیوری سامنے آئی ہے کہ لوگ بغیر باپ کے پیدا ہوتے ہیں، کوئی باپ واپ بولو نہیں ہوتا. اور ان سائنسدانوں کو عزت دینا شروع کر دی، ان کو ایوارڈ ملنا شروع ہو گئے. باپ لیس سوسائٹی لے کر آئے ہیں، نہ رہے گا باپ، نہ رہیں گے باپ کے حقوق. اس سے ہم تو خوش ہو جائیں گے کہ اب باپ کی ٹینشن سے ہم کیا ہو رہے ہیں؟ آزاد. بڑھاپے میں کھانستا، کورونا پھیلاتا، ٹی بی کے مسئلہ ہو سکتا تھا، اس کے بڑے مسائل تھے اس کے ساتھ، لہذا ان سائنسدانوں کو گلے لگائیں گے. لیکن جتنے بھی بوڑھے باپ ہوں گے نا، وہ کہیں گے ان کمبختوں نے جو ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے، اس سے پہلے کسی نے ایسی زیادتی نہیں کی. یہی کس کے ساتھ ظلم ہوا ہے؟ خدا کے ساتھ لوگوں نے ظلم کیا ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. اللہ نے کیا کہا تھا کہ جب پیغمبروں نے کہا تم دوبارہ زندہ ہوگے، لوگوں نے کہا ہی ہاتھ لما توعدون، یہ تو عقل سے بہت بعید ہے، یہ پاسبل نہیں ہے. تو پیغمبروں نے کہا عقل سے بعید جب ہوتا جب میں زندہ کرتا. زندہ کون کرے گا؟ اللہ. تو وہ کہتے یہ کیسے ممکن ہے، اللہ کیسے کرے گا؟ تو کہیں جیسے پہلی دفعہ اللہ نے تجھے کر دیا. پانی کے قطرے میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے، کلیجی بنایا کہ نہیں بنایا؟ اور جب پیدا ہوا ماں کی چھاتیوں میں کیا بنا دیا؟ دودھ پیدا کر دیا. یہ سارے کام آٹومیٹکلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہو جائیں. کھربوں سال میں نہیں ہو سکتے، کھربوں سال میں نہیں ہو سکتے بھائی. مادہ اتنا ذہین کہ ایسا ایوالو ہو کے ایسا مینج کر لے اپنے آپ کو، اس سے بہتر نہیں ہے کہ مادے کو بے وقوف رہنے دو جس کے پاس دماغ نہیں ہے. مان لو کہ کوئی خدا ہے جو اس سے زیادہ ذہین ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟
मादे को आप मान रहे हो कि जो कायनात थी ना वो इतने से जर्रे से धमाके कैसे शुरू हो गई, उसमें इतना दिमाग था उस मादे में कि वो हमेशा से भी है, और ऐसा दिमाग था उसने अपने आप को ऐसा मैनेज किया, होते 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 ये पूरी कायनात सज गई और आम की गुठली में आम के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए। इधर आम की गुठली जमीन में डालते हो, पहले पौधा निकलता है, फिर पौधा बड़ा होता है, फिर उसमें पत्ते निकलते हैं, फिर उसमें फूल निकलते हैं, तितलियों को अट्रैक्ट करते हैं, तितलियां एक फूल से दूसरे फूल पे बैठती हैं, नर मादा का मिलाप होता है। तितली के बाप को भी नहीं पता होता कि मैं आम पैदा करके खिदमत कर रही हूं, वो तो अपने फूल का रस चूसने के चक्कर में आई होती है। शहद की मक्खियां सारे अपने अपने काम कर रही हैं, फितरत उससे कोई और नतीजा अखज कर रही है, निकाल रही है। उनको नहीं पता होता इससे आम पैदा होगा, खरबूजा पैदा होगा, तो अपने तितली को थोड़ी, तितली के पास ये नॉलेज ही नहीं है। ये तो हमें अब जाके साइंस पढ़ के पता चला जी ऐसा हो रहा है, ये जो कीड़े मकोड़े घूम रहे होते हैं दरख्तों पे, ये काम कर रहे होते हैं, और उसके नतीजे में आम पैदा हुआ। फिर उस आम, सैकड़ों आम पैदा हुए, हर आम को खोला, वही गुठली जो आपने जमीन में दफन की थी। ये एक साइकिल लाखों सालों से चल रहा है। आम की गुठली में ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएं कि उसको जमीन में दफन कर रहे हो और हजारों आम पैदा कर दे, फिर उन हजारों गुठलियों को जमीन में दफन करो, हजारों आम। दो गरारियों का साइकिल, जब एक जो गरारियां एक साथ लगाई जाती है ना कि एक के घूमने से दूसरी घूमे, ऐसा इत्तेफाक हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा कि दो गरारियां खुद से कि यहां घूमे तो फिर पहिया घूमे, और पहिया पैडल घूमे, पैडल घूमे से पहिया घूमे, और आप आगे सफर करना शुरू कर दें। एक साइकिल ऐसे मैनेजमेंट के साथ खरबों साल में वजूद में नहीं आई है। आम की गुठली में ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाना, खरबूजे के बीज में ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाना कि जमीन में डाल के फिर वो बेलें, और हर प्रोसेस दूसरे से अलग है। लगता नहीं है कि इससे खरबूजा पैदा होगा। तभी तो कुरान देखो ना, कुरान क्या कहता है, या अय्युहन्नास इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बास, ए लोगो तुम साइंसदानों की बातों में मत आओ, तुम्हें यकीन नहीं आता ना मैं दोबारा कैसे जिंदा करूंगा, देखो मां के पेट में कैसे मैंने तुम्हें बनाया। हर प्रोसेस दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। फइन्ना खलकनाकुम मिन नुत्फा, पहले नुत्फा मनी का कतरा था जो मां के रहम में गया, सुम्मा मिन मुज़गा, सुम्मा का लफ्ज ये बता रहा है कि दूसरा काम पहले से ज्यादा अजीब हो रहा है। उस मनी के कतरे को मैं गोश्त के लूथड़े में तब्दील कर देता हूं। ये इवॉल्व नहीं हो रहा मेरे भाई, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हुए हैं, इसलिए ऐसा काम हो रहा है। हो तो रहा है इवॉल्व, लेकिन ये इवॉल्व खुद ब खुद नहीं है, ऐसा इत्तेफाक खुद ब खुद नहीं होता। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं तो इत्तेफाक होते हैं। आम की गुठली जमीन में डालो, दरख्त निकलेगा, दरख्त के बाद बड़ा होगा, फिर फूल निकलेंगे, फिर उस पे तितलियां आके बैठेंगी, फिर नरमादा फूलों का मिलाप होगा, और फिर उससे आम पैदा होगा, उसके अंदर फिर गुठली होगी। है ये इत्तेफाक, लेकिन ये इत्तेफाक खुद ब खुद नहीं है। गुठली में ऐसा इत्तेफाक के सॉफ्टवेयर डाले किसने हैं? ये सवाल हमारा ये नहीं है कि ये सब एक प्रोसेस के तहत हो रहा है, इसकी सब कुछ लॉजिक है। सवाल पैदा होती है लॉजिक पैदा करने वाला कौन है? ऐसी लॉजिक खुद नहीं पैदा हो सकती कि गुठली में ऐसे सॉफ्ट, देखो लॉजिक तो ये भी है, एन का बटन दबाओ कंप्यूटर में सामने क्या लिख कर आएगा? एन लिख कर आएगा। इसकी भी एक लॉजिक है। क्या ये ऑटोमेटिकली हो सकता है? या कोई होगा जिसने ये लॉजिक और जिसने ये सॉफ्टवेयर इसमें डाले हैं, बनाए भी हैं और डाले भी हैं इसमें? नहीं आ रही मेरा ख्याल है खोपड़ी शरीफ में बात, नहीं तो आ जाएगी मेरे भाई। मरोगे तो आपके, मेरे और आपके अच्छों को भी समझ में आ जाएगी। अल्लाह ने जो कहा ना सूरह अल-हक़ में, वइन्नहु लहसरतुन अलल काफिरीन, इसका यही मतलब है कि आज समझ में नहीं आ रही, जब मरोगे अल्लाह दोबारा जिंदा करेगा, तुम्हारे अच्छों को भी समझ में आ जाएगी, डार्विन को भी समझ में आ जाएगी। ये समझता नहीं है ना बात को, जब नहीं पढ़ेगा रात को तो नहीं समझेगा बात को, और जो तू पढ़ रहा है रात को तो उससे तो वैसे भी नहीं समझेगा बात को। पढ़ तू डार्विन को रहा है तो कहां से समझेगा बात को?